یہ سورہ واقعہ کے بارے میں آیا ہے کہ جو یہ پڑھے اور اللہ اس کو نزول رزق سے آباد کرے. خاص کر شام کے اوقات میں اور خواتین کے پڑھنے کو اکثیر جانا گیا ہے. حضرت عثمان نے عبداللہ بن مسعود کو کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اخراجات کے لیے وظیفہ مقرر کروں بیت المال سے. عبداللہ بن مسعود نے ان کو جواب لکھا کہ میرے گھر کی عورتیں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی، اس لیے ہمیں دنیا کی حاجت نہیں ہے. اللہ تمام حاجات پوری فرماتے ہیں. کتنا بڑا اعتماد ہے اور کتنی برکات ہے. میں اکثر طلباء سے بھی کہتا ہوں، علماء دین سے بھی، جب کبھی وہ معاش اور اقتصاد کا شکوہ کرتے ہیں. آج کل تو حالات ایسے ہو گئے کہ تمام مدرسے والے علماء وہ خاصر افغان میں ہیں. ان کے لاک ڈاؤن کے ذریعے اور وبا کی وجہ سے اچھے بھلے لوگوں کے کام بند ہو گئے، فیکٹریاں رک گئی، کارخانے سمٹ گئے، کاروبار تقریباً مفلوج ہو گیا. ایسی صورت میں وہ غریب مدرسوں کو کیا تعاون دیں گے؟ میں اکثر ان سے یہ کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن تو آپ کو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور وبا بھی آپ کے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن سورۃ واقعہ پڑھنا آپ کے اور ہمارے اختیار میں. بجائے اس کی کہ سیٹ کو آپ فون کرے، اس کو راضی کرے، اس کی منت کرے، آپ گھر کی عورتوں کو، گھر کی خواتین کو تاکید کرے کہ احادیث و آثار اور صالحین کے اعمال کے پیش نظر مغرب سے لے کے رات کے کسی حصے تک سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اور خواتین پڑھے تو اللہ کی طرف سے خزائن نازل ہوں. طلبہ کے لیے اور جن کے لیے یاد ہے وہ تو مغرب کے 2 سنتوں میں اور 6 اوابین میں اس کو معمول بنا لیں. زندگی میں خود کفیل رہیں گے، مستغنی رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ناسوتی عالم میں اور اس فانی زندگی میں کسی کی طرف حاجت کے ساتھ نہیں بڑھیں گے، بلکہ ان کی حاجت پورا کرنے کے لیے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسی شان والی صورت عطا فرمائی. ایک ایسے ملنگ کا ساتھی ہے، عالم ہے لیکن زیادہ دنیا اور دنیا کے ہیج پیٹ سے واقف نہیں. ان کو کسی کا کہا گیا کہ وہ فجر کی نماز میں واقعہ پڑھتے، تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہا کہ یہ تو خالص غنا ہے، سونا اور چاندی ہے، یاقوت اور مرجان ہے، خزائن ہے اور دولت ہے. یا رب اس کا منہ مبارک فرما. اتنا بڑا عقیدہ ہے. تو آپ کو بھی نصیحت ہے اور بہت کوشش کے ساتھ اس کو پڑھا کر